میں ایک عمل بتاتا ہوں، میں نے اس عمل کے ذریعے مالدار ہوتے دیکھے، جاگیردار ہوتے دیکھے، سکندر اعظم بنتے دیکھے اس عمل کے ذریعے۔ آج تو بیٹھے بیٹھے آپ کا ساتھ ساتھ علاج بھی ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ بندشیں بھی ٹوٹ رہی ہیں، ساتھ ساتھ ناکامیاں بھی ختم ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں۔ اور پھر کہہ رہا ہوں، محبت اور پیار سے آپ بیٹھے ہیں، جذبے سے بیٹھے ہیں، آپ کے بیٹھنے سے اللہ مضامین مجھ پہ جاری کر رہا ہے، مضامین۔ اب ایک عمل اور بتاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں چلتے چلتے زندگی کی خبر نہیں، تو فقیر ہے ہمیں کوئی چیز دے کے جا، ایسی چیز دے کے جا جو اللہ سے مانگے منوائیں۔ بیٹیوں کا رشتہ ہے، اولاد کے رشتے ہیں، کوئی گھر ہے، کچھ سواری ہے، کوئی جاب ہے، یا جاب میں کامیابی ہے، یا کامیابیوں سے اگلی کامیابی ہے، یا ناکامیوں سے نکلنا چاہتا ہوں، یا حالات کی بندش اور گردش کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایسا کریں، کوئی ایک عمل دیتے جائیں۔ آئیں سنیں، ایک عمل دے رہا ہوں۔ 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں یا ایک بار؟ کتنی دفعہ؟ سورۃ فاتحہ 40 بار پڑھیں یا ایک بار پڑھیں؟ اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سورۃ فاتحہ جب پڑھیں، پہلے فرمان سن لیں، سرکار کا فرمان ہے، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ سارے قرآن کی زیر زبر سورت، قرآن کی 114، قرآن کے رکوع، قرآن کی منزلیں، قرآن کی آیات، جو سارے قرآن میں ہے وہ کس میں ہے؟ اور جاؤ جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ مولا بندہ تیرا، غلام تیرا، بندہ تیرا، غلام تیرا، مجبور تیرا، ماتحت تیرا، پھر در کسی اور کا، پھر اپنے در سے نہ ہٹا۔ مولا مجھے در در کا غلام نہ بنا، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے۔ مولا پھر اپنے در کا غلام بنا۔ ایاک نعبد، آپ نے ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، صبح جب بھی اٹھیں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورۃ فاتحہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے نہیں پڑھنا، یہ غور طلب بات ہے، بس یہاں تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سارا دن وضو بے وضو، لمحہ با لمحہ، ساتھ با ساتھ، ہر حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرانا ہے، پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی ناکامی، حالات کی سختیاں، تلخیاں، کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا بھی ہے، دہرانا بھی ہے اور کرنا بھی ہے۔ آئیں ہم بیٹھ کے، اگر آپ جذبے کے ساتھ باواز بلند، جذبے کے ساتھ باواز بلند، جذبے کے ساتھ باواز بلند میرے ساتھ پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ توجہ سے پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد۔ بس سخی کے دروازوں میں ایک دفعہ کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر آخرکار سخی کہے گا دیکھو تو صحیح کون مجبور بے بس ہے جو بار بار میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ سخی کے دروازے کو دستک دینا ہے، سخی کے دروازے کو آوازیں دینا ہے، سخی کے دروازے کو، اور سخی کو فریادیں کرنا ہے۔ اور وہ شہنشاہ سخی ہے جو پل میں سنتا ہے، ایک پل میں راضی ہو جاتا ہے، ایک پل میں ناراضیاں ختم کر دیتا ہے۔ میں دنیا کے سب سے بڑا مجرم، دنیا کا سب سے بڑا، میرے پاس ایک صاحب ہے، شراب پی پی کے نا اس کے ہونٹ یہ جلے ہوئے تھے، ہونٹ نا بعض نا سگریٹ سے اتنا پیتے ہیں ہونٹوں پہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نشان پڑ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے شراب پی پی کے ہونٹ جلے ہوئے تھے۔
میرے پاس آیا، کہا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ کیا ہے؟ کہنے لگا زندگی شرابوں میں گزری ہے، شراب کے علاوہ جو بھی شراب کے ساتھ ہے اسی میں گزری ہے، بخشش ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا میں نے بخشنا ہے، تجھے پتہ نہیں وہ کتنا بڑا کریم ہے؟ میں نے یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی۔ میں نے کہا ایسا کرو، یہی عمل کرو۔ کہنے لگا نہیں زیادہ نہیں کر سکوں گا۔ میں کہا جتنا ہے کر لوں، لیکن اس نے زیادہ کیا۔ قدرت کا نظام دیکھیں، کچھ ہی عرصے بعد بیمار ہو گیا۔ اس وقت جب میرے پاس آیا تھا وہ 70 سے آگے بہت سارا نکل گیا تھا، بابا تھا، اپنے علاقے کا بڑا چودھری تھا، بہت بڑا چودھری تھا، قوم کا جٹ تھا، چودھری تھا، بڑا دبنگ آدمی تھا، بندوں کو سیدھا کروا دیتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ بیمار ہو گیا، نشتر ہسپتال ملتان میں لے گئے، کئی دن وہاں داخل رہا اور یہ وظیفہ نہ چھوڑا۔ کہنے لگا مجھے مسجد میں لے چلے، میرا دل کہتا ہے مجھے مسجد میں لے چلے۔ مسجد میں گیا، نماز کا وقت نہیں تھا، محراب میں چلا گیا، محراب میں جا کے ایسے سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کے زور زور سے پڑھنے لگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد۔ پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ کم ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد آواز ختم ہو گئی۔ دیکھا تو اللہ کی امانت اللہ کے پاس چلی گئی۔ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں کے خاتمہ ایمان پہ دیکھے۔ کتنا بڑا مجرم ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اللہ نے بندے کو اپنی قدرت کی گود میں بٹھاتا ہے، ایسے ہاتھ بھی پھیرتا ہے، شکوہ بھی کرتا ہے۔ اس آیت کی میں ترجمہ بتا رہا ہوں، مفہوم، عاشقانہ مفہوم بتا رہا ہوں۔ ایسے ہاتھ بھی پھیرتا ہے اور شکوہ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے مجھ کریم سے دور ہو گیا تھا، آ گیا ہے، رنگ دوں گا، عطا کر دوں گا، مسئلے حل کر دوں گا، بخشش مانگتا ہے وہ بھی دے دوں گا۔ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں کو کہ خاتمہ ایمان پہ دیکھیں۔ میرے پاس واقعات ہی واقعات ہیں۔ 1984 میں نے اس شعبے میں قدم رکھا۔ 1984 میں میرے مرشد نے پکڑ کے کہاں میں میڈیکل کی دنیا کا، کہاں کتابیں اور کہاں آج بھی پکڑ کے یہ روپ دے دیا۔ حافظ نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، قاری نہیں ہوں، نہ ایک دن مدرسے میں پڑھا ہوں، اس لیے مدرسے والوں کو ساتھ سلام اور احترام کرتا ہوں، نہیں ہوں۔ میں زندگی کی پڑھی دوسری تعلیم پر یہ یقین جانیے، میں نے جس کو بتایا اور اس نے پڑھا، مسئلے حل تو ہوتے ہوتے دیکھے نا، مشکلیں حل تو ہوتی دیکھی، پر اس مسئلے اس وظیفے کی برکت سے خاتمے بالخیر دیکھے۔ میں ایک درویش کے پاس گیا، درویش اس لیے کہہ رہا ہوں وہ خود فقیر آدمی، غریب آدمی تھے۔ ان کے گھر میں بلب تھا، ایک بانس کے ساتھ نا ایک بلب باندھا ہوا تھا، وہ پہلے لال بلب آتا تھا، یہ مرکری آج کے بعد یہ ایلیٹ وہ کون سی لائٹیں ہیں آج کل LED وغیرہ نہیں، اس لال بلب ہوتا تھا 100 واٹ کا، وہ بانس کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ شام مغرب کے بعد میں گیا، گرمیوں کے تھے، نیچے جائے نماز بچھائی ہوئی تھی، ساتھ ایک تھال پڑا تھا، تھال اس میں مٹی تھی حاجت کے لیے، مٹی مجھے یاد ہے۔ وہ درویش روٹیاں لگاتا تھا اور ہر روٹی پہ پڑھتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مجھے آج واقعہ یاد آیا، میں گیا نا، میں نے کہا میں دعا کرانے آیا ہوں۔ میں کہا بندہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، تاریکی سے دعا کرا لے۔ گاؤں میں گیا، دور کہیں، گھر میں غربت، سخت تنگ دستی۔ میں کہا میں دعا کرانے آیا۔ کہہ رہے آپ پیر صاحب ہیں، آپ سے تو لوگ دعا کراتے ہیں۔ میں کہا نہیں، میں دعا کرانے آیا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ ایسے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اللہ اب بھی میں پاک ہوں، باوضو ہوں، رمضان کا انتظار کر رہا ہوں، رمضان آنے والا ہے، کہ تیرا ایک بندہ مجھ سے دعا کرانے آیا ہے، اور دعا پڑھ کے نا
करते रहे बातें, फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के विजदान में आ गए और मेरा दिल अंदर कह रहा था, तारिक तारिक ये दुआएं अर्शों को छू रही हैं और ये दुआएं कबूल हो रही हैं, और सच पूछें जो उसने दुआएं मांगी सारी कबूल हो गई। एक दफा सूरत फातिहा पढ़े, फिर अमल दोहरा रहा हूं, या 40 बार सूरत फातिहा पढ़े सुबह, और फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे जब पहुंचे आगे ना पढ़ें, सारा दिन इस वजीफे को दोहराएं, सारा दिन दोहराएं, सारा दिन दोहराएं, इस वजीफे को सारा दिन दोहराएं, दिन रात दोहराएं, और जब सोने लगे फिर सूरत फातिहा पूरी करके दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाएं। चंद दिन चंद हफ्ते तो करके देखें, और अगर एक और तोहफा भी लेना चाहते हैं तो वो भी दे देता हूं। अय्याम 20 समंदर के किनारे आप बैठे हैं, 13, 14, 15 चांद की इस्लामी महीने की 13, 14 और 15, इसमें समंदर के क्या हालात होते हैं, समंदर कितनी मौजों पे होता है, और पूरी दुनिया में क्राइम रेट, जराइम की दुनिया में साइंस कहती है, उठाओ नेट की दुनिया मेरी बात की तस्दीक करो, पूरी दुनिया में क्राइम रेट, जराइम की दुनिया 3 दिनों में बढ़ जाती है। 13, 14, 15 गारत, डकैतियां, हालात, सख्तियां इन 3 दिनों में बढ़ जाती हैं। पूरी दुनिया की रिसर्च है, अल्लाह का निजाम। मेरे कमली वाले ने क्या फरमाया, इन 3 दिनों में रोजे रख ले। उन्हें उन रोजों को कहते हैं, हदीस में उनके अल्फाज हैं अय्याम 20, अय्याम 20 के रोजे। मैं एक अमल बताता हूं, मैंने इस अमल के जरिए मालदार होते देखे, जागीरदार होते देखे, सिकंदर आजम बनते देखे। इस अमल के जरिए 3 दिन रोजा रख, रात को सारी रात सूरत फातिहा पढ़, नंगे सर नंगा आसमान। अगर नंगे सर नहीं है, नंगा सर तो कर ले, नंगा आसमान नहीं है, ऐसी जगह तेरा घर ही ऐसा है, नंगे आसमान की नियत कर, सारी रात चलते हुए। अगर हाजत है हाजत कर ले, वुजू टूटा है वुजू कर ले, खाना पीना है खा पी सकता है, थक गया है बैठ भी सकता है, लेकिन सूरत फातिहा पढ़ना ना छोड़। फजर की नमाज पढ़ जमात से, फिर चाहे सो जा। 3 रातें फातिहा बिला तादाद के, जितनी ज्यादा पढ़ ले, सैकड़ों हजारों, और दिन को रोजा। सिर्फ महीने में 3 रातें, चंद महीनों में आंखों से कुदरत के फैसले दे। कांपता है दिल तेरा अंदेशा तूफान से क्या, तू कहता है तूफान ही तूफान है, मेरी कश्ती किनारे पे कहां लगेगी, रास्ते बंद हैं, राहें बंद हैं, मंजिलें मसदूद हैं, मेरे सब अब तो मौत ही मेरा फैसला करेगी। कांपता है दिल तेरा अंदेशा तूफान से क्या, न खुदा तू बहर तू, कश्ती भी तू साहिल भी तू, वाए नाकामी तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जा, मर्दाना वार जी और मर्दाना वार मर जा। दुनिया की रंज और राहत कुछ हो तेरी बला से, दुनिया की हर अदा से मुंह फेर और गुजर जा। इस बहरे बेकरार में, इस बहरे बेकरार में साहिल की जुस्तजू क्या, कश्ती की आरज़ू क्या, तू बार बार कर जा। इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु, सारी तौहीद इसी में है, सारी अता इसी में है, सारी वफा इसी में है, सारी शफकत इसी में है, सारे करम और फैज के दरवाजे इसी में हैं। मैं ये बता रहा हूं आज 21-22 साल से, उठाओ मेरा रिकॉर्ड नेट की दुनिया में, जिंदगी हो गई इस अमल को बताते बताते। तो मैं कराची आने लगा तो मुझे किसी ने बताया कि अल्लाह के मेहमान आए हैं, तो मैंने कहा सुना है दरियार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हजूम है। दरियार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हजूम है। मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हुसूस इश्क से जां बलब मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे,
महसूस इश्क से जान बलक, मुझे जिंदगी की दुआ ना दे, दरे यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। अभी नींद आई है हुस्न को, अभी नींद आई है हुस्न को, कोई शोर करके जगा ना दे, मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा ना दे। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? नींद से मेरा ताल्लुक बरसों से नहीं है, ख्वाब आ आ के मेरी छत पे टहलते क्यों हैं? न मैं जुगनू हूं, न दिया हूं, न मैं तारा हूं, रोशनी वाले मेरे नाम से चलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? इया का नाबुदो, मैंने एक साहब मुझसे कहने लगे, मैंने आपसे पुरानी सूरत मुल्क का एक फायदा सुना था। मुझसे कहने लगे आपको सुना दूं? मैं सुनाऊं? कहने लगे मैं फलां जगह रहता हूं, 17 घंटे 18 घंटे 2 दिन 3 दिन लाइट होती ही नहीं है, मैं सुकून से सोता हूं, सारे बेसुकून होते हैं। कहने लगे एक दफा ऐसा हुआ कि मुझे ना जबरदस्ती उठाया, उठ। मैं क्यों हुआ, क्यों सो रहा था? नहीं समझे नहीं, मैं जल्दी में कोई बात कह गया। कहा मुझे जबरदस्ती उठाया, क्यों सो रहा है? मैं क्यों? कहा तो क्यों सो रहा है? हम लाइट नहीं है, हम सो नहीं सकते, तो सो रहा है, उठ जल्दी कर। मैं उठा तो मैं पसीना पसीना था, पर मैं फिर लेटा, फिर नींद आ गई। कहा मेरे पास एक राज है नींद का, एक राज है नींद का। ये नींद का राज दुनिया बड़ी ढूंढती है। नींदें उड़ चुकी हैं, माल बहुत ज्यादा, दौलत बहुत ज्यादा, जहाज नेमतें बहुत ज्यादा, पर चैन अंदर का लुट गया है, सुकून लुट गया है। ये सुकून ना गोली में भी काम करना छोड़ दिया, और बेड ने भी, और एसी ने भी, और मखमल ने भी काम करना छोड़ दिया है। अब उस नींद की गोली को मैं 1 मिनट में आपको बता दूं, 1 पल में बता दूं। नींद की गोली से पहले एक रिवायत बयान करूंगा, फिर नींद की गोली का राज बताऊंगा। हदीस में आता है, कुरान में एक सूरत है जो झगड़ालू है, वो सूरत मुल्क है, जो अल्लाह से झगड़ा करती है। या अल्लाह ये बंदा मुझे पढ़ता था, या तो कुरान से निकाल दे, या फिर इसको जन्नत भेज दे, अजाब से निकाल दे। और हदीस का मफहूम है, सूरत मुल्क पढ़ने वाला कब्र में राहत और सुकून से सोएगा, कब्र में बिस्तर मखमल फरिश्ते नेमतें सारी होंगी। ये बताएं, जो सूरत मरने के बाद की 100 साल की जिंदगी, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, अरब साल, अब्दुल आबाद की जिंदगी में सुकून दे सकती है, वो तुझे चंद घंटे का बिस्तर पे सुकून नहीं दे सकती? बोले बताएं। जो कब्र में सुकून दे सकती है सूरत मुल्क, वो तुझे बिस्तर पे सुकून नहीं दे सकती। यही गोली है, यही राज है। सूरत मुल्क पढ़ के सो जाएं, फिर अपनी जिंदगी का चैन और सुकून देखें, और साथ असबाब भी 2-4 अख्तियार कर लें। असबाब भी मेरे यहाँ हवेली में सिख हजरात, हिंदू हजरात, मुसलमान, क्रिश्चियन मेरे मेहमान होते हैं। रांझा सबला सांझा फकीर के कशकोल के सारे फकीर के हैं। मेरे यहाँ सिख सरदार आए तो कहने लगे मैं रात जर्मनी से पहुंचा हूं, थका हुआ हूं। मैंने कहा सरदार जी आप ऐसा करें, आप पांव को, पिंडलियों को ना अच्छी तरह तेल की मालिश कर लें। 2-4 मिनट इस पांव को दे दें, पिंडली को 2-4 इस पिंडली पांव को दे दें, थोड़ा सा तेल नाक को लगा दें, थोड़ा सा नथनों को लगा दें, सो जाए। जब खाने का वक्त होगा मैं आपको उठा दूंगा। अच्छा, मैंने उसको सुला दिया, तेल लगा दिया उसने, मैं सुला दिया। उसने अपने भतीजे को कहा, ओए गुरमन इधर आ, मुझे तेल लगा। उसका नाम गुरमन सिंह था। गुरमन इधर आ, मुझे तेल लगा। अब गुरमन चाचे को तेल लगा रहा, चाचा सो गया। खाने का वक्त हो गया, सारे तैयार हो गए। सिख की तैयारी बड़ी मुश्किल जो थी, उसने 4 कक्के भी करने होते हैं। 1 कक्का कड़ा, दूसरा केस दाढ़ी को कहते हैं, तीसरा कंगा, चौथा कच्छा निकर, और 5वां अपना किरपान खंजर।
اس کی تیاری ہوتی ہے کیونکہ ان کے بال سر کے نہیں مونڈتے، وہ اس کو سیٹ کرتے ہیں اور سارے کھانا تیار سارے. میں نے کہا فلاں وہ نہیں آئے، سو رہے ہیں. اٹھائیں جا کے. میں نے کہا جا کے السلام علیکم السلام علیکم. او نیند. میں نے کہا سردار جی اٹھو. او کہنے لگے زندگی میں پہلی ایسی لاجواب نیند آئی ہے. اچھا آپ کے کراچی میں جب درخت خشک ہو جاتا ہے، سنا ہے آپ جڑوں کو پانی نہیں دیتے، اوپر پانی دیتے ہیں. آپ کو پاس ٹیکنالوجی کوئی سائنسی دنیا بہت زیادہ ہے. نیچے پانی آپ نہیں دیتے یا نیچے پانی دیتے ہیں؟ پانی جب درخت خشک ہوتا ہے تو اس کی جڑوں کو پانی دیا جاتا ہے. پھر آپ نے اپنی جڑوں کو پانی دیا، پاؤں کو تیل لگایا، کبھی ناف کو تیل لگایا. دیکھیں ایک ہندو سائنسدان ہے، وہ کہتا ہے جس کے پاس اپنی ذات کے لیے وقت نہیں، اس کو جینے کا لیے حق نہیں ہے، وہ مر جائے. پھر سنیں، جس کے پاس اپنی ذات کے لیے وقت نہیں، اس کے پاس جینے کا حق نہیں ہے. اور میں کہوں گا اپنی ذات کے لیے وقت کیوں نکالیں؟ سنیں، صحت مند ہوں گے، صحت مند ہوں گے. فرمایا صحت اس لیے مانگو. آپ بھی نیت کر لیں میرے ساتھ. صحت اس لیے مانگو، یا اللہ میں صحت مند ہو گے، عبادت کر کے تجھے راضی کروں گا، خدمت کر کے تیری مخلوق کو راضی کروں گا. بیمار نہ خدمت کر سکے، بیمار نہ عبادت کر سکے. آپ پاؤں کو تیل لگائیں. کراچی کے ہنگامے، کراچی کا شور شرابہ، کراچی کے اندر نظام، یہ کراچی میں نہیں پوری دنیا میں یہی حال ہے. کراچی کی کیا بات کروں، اندر کے ہنگامے، اندر کی توڑ پھوڑ. اپنے جسم کو وقت دیں، پاؤں کو پنیوں کو تیل لگائیں، سرسوں کا، ناریل کا، روغن بادام کا، زیتون کا، کوئی اچھی طرح مالش کریں خود. اور اگر آپ غریب بننا چاہتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں، تو میں ایک ٹوٹکا بتا دیتا ہوں. جو بننا چاہتے ہیں فوراً ہاتھ کھڑا کریں. 1 2 3 4. جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا عاشق دیوانے ہیں، عشق و مستی میں اتنے مست ہیں. یہ عاشق دیوانے ہیں، مخلص ہیں. لطف سجن دم بدم، قہر سجن گہ گا، ایویں سجن واہ واہ تے اویں سجن واہ واہ. یہ وہ ہے جو فقر چاہتا ہے، غربت چاہتا ہے، بیماری چاہتا ہے، مسائل چاہتا ہے، جو چاہتا ہے میری گلیاں بند رہیں، راستے بند رہیں، ٹھوکریں کھاؤں. وہ پاؤں کے ناخن بڑھا لے. کیا کر لے؟ آپ اکثر دیکھیں گے ہاتھ کے ناخن چونکہ معاشرے کے سامنے آتے ہیں، اکثر دیکھیں. اور میرے پاس کتابوں کے ثبوت ہیں اس بات پہ کہ پاؤں کے ناخن بڑھانے سے کیا نقصان ہوتے ہیں. میرے پاس ثبوت ہیں اس کے کتابوں کے مستند. پاؤں کے ناخنوں پہ نظر رکھیے گا، ہمیشہ نظر رکھیے گا. یہ چلتے چلتے بات آ گئی. اور جو چاہتا ہے میری نظر، یادداشت، دماغ، حافظہ کبھی کمزور نہ ہو، وہ ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں کو کاٹ کے نہ وہاں تیل لگا دے، تیل لگا دے اچھی طرح سے. کبھی بھی نظر، یادداشت، حافظہ، چہرے کا حسن و جمال، خوبصورتی کبھی ختم نہیں ہوگی. میں نے کہا ایک اضافی چیز بھی کر لیں، پاؤں کو تیل لگا لیں. انشاءاللہ تعالی نیند، سکون، ذہن، اعصاب، ہر چیز بہترین ہوگی. ایک بہت بڑے دانشور نے کہا سن لیں، ایک طرف لاجواب شاہی کھانا پڑا ہو، ایک طرف نیند ہو، دونوں میں سے کس کا انتخاب کرو گے؟ کہا نیند کا انتخاب کروں گا. نیند سے مجھے زندگی میں توڑ پھوڑ، نقصانات ختم ہوں گے. زیادہ کھا کے بیمار ہو سکتا ہوں پر نیند ضروری ہے. کم از کم 7 گھنٹے نیند، اس سے زیادہ نہ کرنا، بہت ضروری ہے. تھک گئے ہیں یا اور کوئی موتی پیش کر دوں؟ اچھا ایک چیز ہے، ایک دعا ضرور پڑھا کرے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. بس اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ مجھے نعمتوں کے زوال سے بچا، نعمتوں کے زوال سے. میں بیٹوں کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے کہا بیٹو
یہ دیکھو یہ جگہ ہے جہاں میں نے اس کی چارپائی دیکھی تھی، چارپائی کے نیچے سوراخ تھا، وہیں سے اجابت پیشاب، اور وہیں سے، اور وہ میں نے اس کا شاہی دور دیکھا تھا، بہت بڑا کک تھا، شیف بہت بڑا، لینے لگی ہوتی تھی، اور وہ دیکھ کے گرم دیکھ، چلتی دیکھ پہ پاؤں رکھ کے نا براہ راست بغیر جوتے کے اندر کفگیر مارتا تھا، بہت بڑا شاہی آدمی تھا، پر زوال نعمت ایسا ہوا گلی میں پڑا رہتا تھا، کوئی روٹی دیتا تھا، ہائے پانی کہتا تھا، کوئی پانی نہیں پوچھتا تھا، اور ایک رات سویا، صبح دیکھا تو مرا ہوا تھا، یوں لپیٹ کے چند بندوں نے جنازہ اور مٹی کے سپرد کر دیا۔ میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا، نہیں خود دیکھا، میلسی بہاڑی ملتان کے ساتھ میں قبرستان میں گیا، پتا چلا کہ وہ بندہ قبرستان میں ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں بھنگ گھوٹ رہے تھے، وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ملوں کا مالک تھا، اور مجھے دیکھا تعارف ہوا تو رو پڑا، کہنے لگا ملوں کا مالک ہوں، آج زوال نعمت یہ ہے قبرستان میں چھپ کے بیٹھا ہوں، بے بہا دولت تھی، دنیا تھی، میں نے کتنے لوگوں کو، آپ نے کتنے لوگوں کو، میں شارع فیصل کا ایک واقعہ سناؤں جو مجھے 89 میں ملا تھا، 89 نواسی میں، یہاں بلوچ کالونی ہے نا، اس طرف عمراء کے گھر، اس طرف غرباء کے گھر، اب نامعلوم نقشہ کیسا ہے مجھے پتہ نہیں، میں 89 کی بات کر رہا ہوں، ایک مالدار شخص تھا جس کے بحری جہاز تھے اور مال و دولت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ مال و دولت تھی، بحری جہاز تھے، ایک وقت ایسا آیا، لمبا واقعہ ہے، گھر بکنے کا جب وقت آیا تو گھر کا جو کک تھا اس نے گھر لے لیا، بہت بڑا بنگلہ تھا وہ لے لیا اور وہ سارا لٹ گیا۔ سوال کے واقعات کئی لوگوں کے آپ نے دیکھے ہیں، پڑھیں میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت، اور اس کے پڑھنے کے 5 اوقات بتاتا ہوں، ایک اذان کے بعد، غور سے سنیے گا، حدیث میں آتا ہے اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، وضو کرنا ضروری نہیں، اگر چاہتے ہیں یہ نعمتیں مجھ سے کبھی نہ لٹیں، دولت، رزق، عزت، صحت، گردے ٹھیک ہیں نعمت، دل ٹھیک کم کر رہا نعمت، جگر نعمت، معدہ نعمت، پٹھے نعمت، آنکھیں نعمت، کھانا نعمت، نکل جانا نعمت، بیٹھنا نعمت، پھر بیٹھ کے اٹھنا نعمت، سونا نعمت، پھر سون کے اٹھنا نعمت، لوگ مجھے سلام نعمت، رحمت نعمت، اولاد نعمت، بیٹے نعمت، دنیا کے جتنی بھی نعمت ہیں اگر چاہتے ہیں یہ کبھی نہ لٹیں، یا آپ لٹوانا چاہتے ہیں؟ بولیں انشاءاللہ کوئی نہیں چاہتا، انشاءاللہ کوئی بھی نہیں چاہتا، تو پھر ایک دعا میری یہ درخواست ہے، 5 اوقات میں پڑھیں، اوقات کو ذہن نشین رکھیے گا، اور اوقات بھی وہ ہیں جن کا تعین حدیث میں موجود ہے۔ پہلے دعا ایک دفعہ یاد کرنے کی نیت سے میں آپ پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زوال میں، معنی یہ ہے، ٹھیک؟ 5 اوقات، پہلا وقت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب دعا اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اذان کی دعا پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، پر یہ دعا پڑھ لیں۔ دوسرا وقت جب مرغ بانگ دیتا ہے، وہ دن کو دے، صبح دے، شام دے، اکثر لوگ کہتے ہیں مرغ کا بانگ دینا صبح یوں ہے دن کو نہیں، اور میاں جب مرغ بانگ دیتا ہے حدیث میں آتا ہے وہ عرش سے رحمت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے، اس لیے حدیث میں اس کی باقاعدہ دعا ہی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، جب مرغ بانگ دے اس وقت یہ دعا پڑھ لیں، کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت، ٹھیک؟ 2 واقعات ہوئے، دو جگہ ہوئی۔ تیسرا فرمائے جب نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے نا جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، جب قد قامت الصلاۃ آتی ہے وہاں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے،
جب مکبر کہتا ہے نا قد قامت الصلاۃ، قد قامت، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. فرمایا جب قد قامت الصلاۃ آتی ہے، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، اس وقت دل ہی دل میں ایک دفعہ مانگ لیا کرے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. چوتھا والدین کے چہرے کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، دنیا کا فرما بردار ہوگا. رات ایک جگہ بیٹھا تھا میں، کہنے لگے والد صاحب کا خون آتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا. والد صاحب، ان کا نام عارف تھا، کہنے لگے والد صاحب مجھے کہتے تھے عارف. میں ایک دم کہا، بچے کہتے تھے بابا کیا ہوا؟ دادا کا خون آیا. کہا بیٹا والد کا ادب کر کر کے اب وہ پختگی ہو گئی ہے، اب ذہن میں وہ ادب بیٹھ گیا ہے. جو والدین کے چہرے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھے گا، کیونکہ وہ لمحہ ایسا ہے اور میں کہ اس لمحے میں اللہ کہتا ہے مقبول حج کا ثواب مل گیا. اس لمحے میں جو بندہ یہ دیکھ کے پڑھے گا اللہم انی اسألک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. کتنے بندے ہو؟ کتنے ہو گئے ہیں؟ اور آخری سن لیں، بڑے غور سے، بہت غور سے سن لیں، بہت توجہ سے سن لیں. کبھی آپ کو موقع ملے سفر کا کہیں بھی، یہ کراچی میں بھی آپ پل میں پردیسی ہو جاتے ہیں، پردیسی ہو جاتے ہیں. کہاں لمبے سفر ہیں کراچی کے، لاہور کے، بڑے بڑے شہروں کے. اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ میں مسافر ہوں، اللہ میں پردیسی ہوں. مسافر پردیسی کی دعائیں رد نہیں ہوتی. میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے زوال نعمت سے بچا. اللہ زوال نعمت سے بچائے گا. اور سب سے بڑا زوال نعمت ایک اور بھی ہے، آج میرے پاس رزق ہے، میری نسلیں منگتی ہیں، بھکاری ہیں، محتاج ہیں. ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کو امید ہے کہ ضرور توجہ کریں گے. فرمایا جو عورت اپنے سر پر دوپٹہ رکھتے ہوئے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گی، صرف یہ لفظ بس. اور ایک بات، جو سر پر دوپٹہ رکھتے ہوئے یہ پڑھے گی، اللہ پاک جل شانہ آسمان سے آنے والی بلائیں، مصیبتیں، آفات، پریشانیاں اس سے ہٹائیں گی. ایک، نظر بد اس کو نہیں کھائے گی کبھی. 2، تیسری، اللہ پاک جل شانہ اس کو نکرانی نہیں بنائے گا، رانی بنائے گا. صرف سر پہ دوپٹہ رکھتے ہوئے ایک بار کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سر پہ دوپٹہ رکھتے ہوئے صرف ایک بار پڑھے اور حیرت انگیز طور پہ. ایک اور عمل آپ کی خدمت میں دیتا ہوں، 7 مسجدوں کا پانی جمع کریں. اور اس کا حوالہ دیتا ہوں، میرے حضور جب بیمار ہوئے تھے 7 کنووں کا پانی جمع کیا گیا تھا. ہاں، آج آپ کے پاس اگر 7 کنویں ہوں تو 7 کنووں کا پانی جمع کریں. اگر 7 کنویں نہیں ہیں تو 7 مسجدوں کا پانی، ایک بوتل، ایک گھونٹ ادھر میں سے، ایک گھونٹ اس میں سے، ایک گھونٹ اس میں سے، ایک گھونٹ اس میں سے، اور اس کے اوپر، اس پانی کے اوپر صرف 7 بار ایک لفظ پڑھنا ہے، یا سلام. کتنی بار؟ صرف 7 بار بس. یا سلام پڑھنا ہے. اس پانی سے، اس پہ دم نہیں کرنا، صرف پڑھنا ہے. اس پانی سے نہانا ہے بڑھاتے ہوئے. بڑھانے سے مراد کسی بالٹی میں وہ پانی ڈال دیں جو آپ نے 7 مسجدوں کا جمع کیا ہے. آپ نے دل ہی دل میں یا سلام پڑھ لیا، آپ اس سے نہا لیں. دنیا کا کوئی مریض ایسا ہے جس کی مرض نہیں جاتی، وہ چند بار یہ عمل کرے، مسلسل کرے، چند بار کرے، مرض دھل جاتی ہے، بیماری دھل جاتی ہے، جادو، اثرات، بندشیں، یہ چیزیں دھل جاتی ہیں اور ایسی دھل جاتی ہیں اور ایسی ختم ہو جاتی ہیں. 7 مسجدوں کا پانی اور دل میں صرف پڑھ لے 7 بار یا سلام. اور یا سلاموں کا کیا معنی ہے؟ سنیں. میں کالج میں پڑھتا تھا تو ایک صاحب نا
ऐसे थे जैसे उनकी टांगे लकड़ी की हों, बहुत तेज चलते थे, अस्सलाम वालेकुम कहते थे। और देखें हम में से अक्सर सलाम ठीक नहीं करते। बाज़ औक़ात मुझे अपने सलाम पे मुगालता होता है, मैंने भी ठीक नहीं किया। आज के बाद मैं भी सही सलाम करने का सोचूंगा, आप भी सोचेंगे। असल और सही सलाम है अस्सलामु अलैकुम। क्या है? अच्छा, वो सबको ऐसे अस्सलामु अलैकुम कहते थे, हर बंदे को, अपना दीवाना बिगाना कोई भी। साल जिंदगी। मैंने एक दफा उनसे पूछा, मैंने कहा आप हर बंदे को सलाम करते हैं, क्यों करते हैं? अब वो राज सुन ले, जरा गौर से सुन। कहने लगा मेरे ऊपर से ट्रक गुजर गया, टांगों में से बच गया, टांगे चूरा चूरा हो गई। कई दिनों के बाद होश आया, मुझसे कहने लगा आप यहां दस्तखत करें, आपकी दोनों टांगे काटनी पड़ेंगी, सारी उम्र के लिए टांगे लटकती रहेंगी, खत्म हो चुकी हैं हर चीज। कहा मैं कभी अपनी टांगे काटने न दूंगा, लटकती रहे लटकने दूंगा, मैं कभी नहीं काटने दूंगा, कभी नहीं काटने दूंगा। कहा मेरी टांगे जख्म ठीक हुए, घर पड़ा रहता था, चींटियां खा जाती थी मेरे जिस्म को, मक्खियां बैठती थी, मुझे पता नहीं चलता था। कई अरसे के बाद एक कोई सियाने जानने वाले आए, कहने लगे तू अपनी जो है व्हील चेयर पर बैठकर दरवाजे के सामने बैठ जा और जो भी आए उसको सलाम कर। फिर जो राज बताया ना, कहा वो राज जाके दिल को लगा, वो राज आप भी सुन ले। क्या पता कोई खिजर हो, उसने तुझे कहा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह तुझ पे सलामती भेजे। और सलामती से मुराद है तेरी टांगे ठीक हो जाएं, तेरा जिस्म ठीक हो जाए। और सलामती से मुराद तेरी बीमारियां खत्म हो जाएं। और सलामती से मुराद तुझ पे अजाब ना आए, बलाएं ना आए, डकैती ना पड़े, कत्ल गारत ना हो, हमला ना हो, और तेरी इज्जतों का कोई दुश्मन ना हो। और सलामती से मुराद तुझ पे दुश्मन का, जादू का, जिन्नात का, परेशानियों का, मुश्किलों का, नजर बद का वार ना हो। और सलामती से मुराद कोई हासिल, कीना परवर, मुंतकिम का तेरे ऊपर कोई दुश्मन का वार। ये सलामती जो तुझे सलामत कर दे, तुझे रहमत दे दे, तुझे अता दे दे, तुझे खुशियां दे दे, तुझे खुशहालियां दे दे, तुझ पे रहमतें निछावर कर दे, और तुझ पे नेमतें हैं तो ना छीने, अताएं हैं तो ना छीने। ये सब सलामती के मफहूम और मानों में चीज आती है। कहा तो ऐसा कर, सलामती कहे, अस्सलामु अलैकुम, सबको कहे, सबको कहे जो गुजरे। कहा मैंने ये कहना शुरू कर दिया। कुछ ही महीने, कुछ ही हफ्तों में मैंने महसूस किया मेरे जिस्म में हल्की हल्की जान आ रही है। अब मक्खी बैठती थी तो एहसास होता था, चूंटी काटती थी तो एहसास होता था। कहा मेरे जिस्म में जान आ रही। मेरे ख्याल आया यहाँ लोग थोड़े आते हैं, आगे चौराहा है, वहां मेरी कुर्सी रख दो। चौराहे में बैठ के मैंने कुर्सी रखी। तकरीबन 9 महीने मैं लोगों को सलाम करता रहा, हत्ता कि एक वक्त आया मैं वॉकर से चलना हुआ, एक वक्त आया बिसाखियों से चलना हुआ, एक वक्त आया अब मेरी चाल को कोई चल नहीं सकता। क्या पता जिस पे आप सलामती भेज रहे हैं वो जब सलामती लौटाता है, वालेकुम अस्सलाम, जब सलामती लौटाता है, क्या पता अल्लाह का कोई महबूब है, कोई गौस है, कोई कलंदर है, कोई नकीब है, कोई नजीब है, कोई अबरार है, कोई वली है, कोई सादिकीन में से है, कोई सालिहीन में से है, कोई आबिदीन में से है। कौन है? मेरी आपकी नजरों में, मेरी आपकी नजरों में इस मजमे में बैठने वाला ऐसा बंदा जिनको हम न जाने, न पहचाने, न हाथ मिलाएं, पर फरमाया तुम्हारे कमजोरों की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है। कोई ऐसा ज़ईफ, कमजोर, गरीब, बेहैसियत बैठा है इस मजमे में, और जब कहते हैं ना आमीन, अल्लाह कहता है फरिश्तों इसकी आमीन को कबूल करो, और इसकी वजह से सारे मजमे की आमीन कबूल करो। क्या पता आप किसी को सलाम करें और वो लौटाए आपका जवाब, जब लौटाएगा तो आपका काम बन जाएगा। कहा मेरे सलाम की वजह से आज मैं इतना तेज चलता हूं, टांगे वही है, उल्टी सीधी टांगे, गैर मुतवाजिन टांगे मैंने खुद देखी, गैर मुतवाजिन टांगे, वो चलता था। अस्सलाम, मुझे कहने लगा जिस सलाम की वजह से मैं यहां पहुंचा उस सलाम को छोड़ दूं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा आपने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, इतने बड़े मकाम पे पहुंचे हैं, पर मैं जिस तस्बीह की वजह से इतने बड़े मकाम पे पहुंचा उस तस्बीह को छोड़ दूं? फिर 7 मस्जिदों का पानी, बात एक चलती है उसमें और पैकेज भी निकल आते हैं, चलो भला हो जाता है। 7 मस्जिदों का पानी, और हर मस्जिद के पानी इकट्ठा कर ले और फिर
اس کو کیا پڑھیں؟ 7 بار یا سلام دل میں پڑھ لیں، اس پہ پھونکے نہیں، اور اس کے بعد اس پانی سے مسلسل نہائیں۔ اسی پانی سے سارا گھر نہا سکتا ہے۔ 2 گھونٹ اس بالٹی میں ڈال دیں، 2 اس میں ڈال دیں، 2 اس میں ڈال دیں، اسی ایک بوتل کو پھر بھر کے لے آئیں۔ یہ عمل آپ کے لیے بہت محبوب ہے، یہ عمل آپ کے لیے بہت لاجواب ہے، اور اس عمل کی آپ کو بہت تاثیر ملے گی۔